فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی۔ ترجمہ اور اضافات سید سبطین علی نقوی امروہوی صاحب کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 29ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 324 سے، اور باب نمبر 4 ہے، فصل نمبر 5 ہے، اور عنوان ہے مولا علی علیہ السلام اور خلفاء۔ اسی سے کی ذیل میں سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ عنوان ہے الحاقیہ، حیرہ خیر العمل اور اذان۔ ہم نے کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حیرہ خیر العمل کے بارے میں جو بحث پیش کی، اسے یہاں من و ان نقل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہے، ان میں سے ایک اذان میں حی علی الفلاح کہنے کے بعد 2 مرتبہ حی علی خیر العمل کا جملہ کہنے یا نہ کہنے کا مسئلہ ہے۔ اکثر اہل سنت اپنے ائمہ کی پیروی میں اذان میں حی علی خیر العمل کا جملہ کہنا صحیح نہیں سمجھتے۔ ان میں سے بعض اسے مکروہ جانتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا اور اذان میں جملوں کا اضافہ کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ روایت السنن الکبریٰ بقیعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 پر ہے، اور بہرال الرفیق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 پہ، منقول الشرائع مذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454 پہ۔ قاسم بن محمد بن علی عماد الدین یحییٰ بن محمد بن حسن بن حمید مقری کی توضیح المسائل سے نقل کرتے ہوئے کہتے تھے، رویانی نے کہا کہ اس جملے کو کہنے کے سلسلے میں شافعی مشہور نظر کا قائل ہے۔ مذاہب مالکی، حنفی اور شافعی سے تعلق رکھنے والے بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ حی علی خیر العمل اذان کا جز ہے۔ زرکشی اپنی کتاب البحر المحیط میں کہتا ہے، دوسرے مسائل کی طرح جن میں دوسری جگہوں کی طرح مدینے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ ہے کہ ابن عمر جو اہل مدینہ کے بزرگان میں سے تھے، اذان کو ایک ایک جملے پر مشتمل جانتے تھے اور اس میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ مقری کہتا ہے، یہ تو رویانی نے نقل کیا ہے کہ شافعی حی علی خیر العمل کے اثبات کے لیے مشہور نظریہ رکھتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیروکار اس جملے کے اذان اور اقامت کے جز ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے بغیر اذان اور اقامت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ بات ان کے ہاں اجماعی ہے۔ شوکانی اس قول کی اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نسبت دیتا ہے اور کہتا ہے، مہدی نے کتاب البحر میں اسے شافعی کے 2 فتاوی میں سے ایک سے نسبت دی۔ یہ مذہب شافعی کی کتب میں پایا جانے والا اختلاف ہے۔ حی علی خیر العمل اذان کا لازم جز ہے۔ شیعہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اجماع اور اہل بیت کی کثرت سے نقل ہونے والی متواتر روایات سے استناد کرتے ہیں۔
امام باقر علیہ السلام سے ابو ربی زرارہ، فضیل بن یسار اور محمد بن مہران کی روایت۔ فقیل رضا علیہ السلام میں امام رضا علیہ السلام سے منقول روایات، ابن سنان اور ابو بکر حضرمی اور کلیب اسدی کی امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت، ابو بصیر کی امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت، محمد بن ابی عمیر کی امام رضا علیہ السلام سے مروی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی علیہ السلام اور محمد حنفیہ کی روایت، ابن عباس سے اکرمہ کی روایت۔ اس اختلاف کے مقابل ہمارے پاس مذہب اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ البتہ ہم مذکورہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے فقط اجماع پر اکتفا نہیں کریں گے، نیز ہماری دلیل فقط اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایت بھی نہیں، ہر چند کہ وہ ثقلین میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور خدا نے ان سے ہر قسم کی برائی اور پلیدی کو دور رکھا ہے اور انہیں پاکیزہ بنایا ہے، بلکہ ہم اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی کتابوں میں موجود کثیر تعداد میں موجود شواہد سے بھی استناد کریں گے۔ صحیح سند سے روایت نقل ہوئی ہے، یہ افراد حی علی خیر العمل کو جزو اذان سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن عمر، نمبر 2 امام علی ابن الحسین زین العابدین، نمبر 3 سہل بن حنیف، بلال رضی اللہ، امام امیر المومنین علیہ السلام، ابو مخزورہ ابن ابی مخزورہ، زید بن ارقم، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام حسن بن علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ روایات عبداللہ بن عمر۔ نمبر 1 مالک بن انس نافع سے نقل کرتے ہیں، ابن عمر بعض اوقات حی علی فلاح کے بعد حی علی خیر العمل کا فقرہ بھی کہتا تھا۔ نمبر 2 لیث بن سعد نافع سے نقل کرتا ہے، ابن عمر اپنے مختلف سفروں میں اذان نہیں دیتا تھا، وہ حی علی الفلاح کہا کرتا تھا اور کبھی فقرہ حی علی خیر العمل بھی کہا کرتا تھا۔ نمبر 3 لیث بن سعد نافع سے نقل کرتا ہے کہ کبھی کبھار عبداللہ بن عمر اذان میں حی علی خیر العمل کا فقرہ کہا کرتا تھا۔ یہ بات انس بن مالک نے بھی رافع سے اور اس نے ابن عمر سے نقل کی ہے، ایسے ہی یہ عطا نے ابن عمر سے نقل کی ہے اور عبید اللہ بن عمر نے نافع سے نقل کی ہے۔ نمبر 4 محمد بن سیرین بھی نقل کرتا ہے کہ ابن عمر اپنی اذان میں یہ جملہ کہا کرتا تھا۔ نمبر 5 ایسے ہی نصرین ذوالعوق نے بھی یہ بات ابن عمر سے روایت کی ہے اور کہا ہے وہ یہ فقرہ اپنے سفروں میں کہا کرتا تھا۔ نمبر 6 عبد الرزاق بن جری سے وہ نافع سے نقل کرتا ہے کہ ابن عمر مسافرت میں اقامت کہا کرتا تھا اور 2 یا 3 بار یہ کہا کرتا تھا حی علی صلاۃ، حی علی خیر عمل۔ نمبر 7 عبد الرزاق معمر سے اور یحییٰ سے ابن کثیر سے وہ ایک شخص سے نقل کرتا ہے کہ ابن عمر اذان دیتے ہوئے حی علی فلاح اور اس کے بعد حی علی خیر العمل کہا کرتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہی بات ابن ابی شیبہ نے بھی ابن اجلان اور عبید اللہ نے نافع کے ذریعے ابن عمر سے نقل کی ہے۔ نمبر 8 زید بن محمد نافع سے نقل کرتا ہے کہ ابن عمر جب بھی اذان دیتا تھا حی علی خیر العمل کہا کرتا تھا۔ صاحب کتاب الاعتصام نے نافع سے اون کی، ابن جری کی، عثمان بن مخصوم کی، عبداللہ بن عمر کی اور جویریہ بن اسما کی روایتیں نقل کی ہیں۔ اس کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حلبی شامی اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی ابن عمر سے حی علی خیر العمل سے مربوط روایت نقل کی ہے، ان کی جانب بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ابن حزم
ابن حزیم کہتا ہے جو اس بات کا معتقد ہے کہ نظر صاحب کی بنا پر دینی مسائل میں اپنی رائے کی بنا پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے اس موضوع پر ابن عمر کا قول قبول کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ قول اس سے صحیح ترین سند سے ثابت ہے۔ روایات امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ نمبر 9، حاتم بن اسماعیل سے نقل ہوا کہ انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، امام زین العابدین اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ پہلے جیسی اذان ہے۔ امام کے قول کو فقط اس بات پر حمل کیا جا سکتا ہے کہ یہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 10، ایسا ہی امام علی ابن الحسین کا یہ فرمان حلبی، شافعی اور ابن حزم ظاہری نے بھی نقل کیا ہے، اسے جلد نقل کیا جائے گا۔ روایت سہیل بن حنیف۔ نمبر 11، بقیہی نقل کرتا ہے کہ اذان میں حی علی خیر العمل ابو امامہ سہیل بن حنیف سے روایت ہوا ہے۔ نمبر 12، ابن وزیر کتاب الاحکام میں محب تبری شافعی سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے صدقہ بن یسیار نے ابو امامہ سہیل بن حنیف سے فقرہ حی علی خیر العمل سے نقل کیا ہے اور کہا گیا کہ جب بھی اذان دیتا تھا حی علی خیر العمل کہتا تھا۔ یہ بات سعید بن منصور نے نقل کی ہے۔ روایت بلال رضی اللہ۔ نمبر 13، عبداللہ بن محمد بن عمار نقل کرتے ہیں کہ عمار اور عمر ابنان حفظ بن عمر سے اپنے آبا سے اور ان کے اجداد سے، وہ بلال سے، بلال اذان فجر میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الصلاۃ خیر من النوم کہنے اور حی علی خیر العمل ترک کرنے کا حکم دیا۔ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کا آخری حصہ راویوں کی کارستانی ہے، کیونکہ متعدد روایت کی صراحت کے مطابق اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب کی جانب سے کیا گیا تھا۔ نمبر 14، بلال رضی اللہ صبح کی ہر اذان میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ کوسنجی اور دوسرے افراد نے کہا کہ عمر نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ چیزیں تھیں اور میں انہیں ممنوع قرار دے رہا ہوں، اگر کسی نے انہیں انجام دیا اسے سزا دوں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں متاع النساء، متاع الحج اور حی علی خیر العمل۔ کوشجی اشاعرہ کے متکلم ہیں، عمر کے لیے بہانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں ایک مجتہد کی دوسرے مجتہدین کی مخالفت کرنا بدعت شمار نہیں ہوتا۔ یہ بہانہ قطعاً درست نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے اور جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ عمر کا اصل بہانہ یہ تھا کہ انہوں نے خود سے یہ خیال کر لیا اگر لوگ سنیں گے کہ نماز بہترین عمل ہے، فقط نماز پر اکتفا کر لیں گے اور جہاد کو ترک کر دیں گے۔ ہم آگے چل کر نقل کریں گے کہ خلیفہ نے خود بھی یہ بات واضح الفاظ میں بیان کی ہے، لہٰذا خلیفہ کے کہے کے معنی یہ ہوئے کہ یہ بھی ایک وقتی اور مصلحت پر مبنی تھی، نہ کہ شرعی اور تحریمی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں شرعی احکامات وضع کرنے کا حق نہیں تھا۔ نمبر 16، حلبی کہتا ہے ابن عمر اور علی ابن الحسین سے نقل ہوا ہے کہ وہ اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ نمبر 17، علاء الدین حنفی نے کتاب التاریخ فی الشرع الجامع الصحیح میں کہا کہ حی علی خیر العمل کے بارے میں ابن حزم نے کہا کہ ابن عمر، ابو امامہ
سہیل بن حنیف سے صحیح سند سے نقل ہوا کہ وہ اپنی اذانوں میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ مؤلف کی کتاب الطحاوی اضافہ کرتا ہے کہ علی ابن الحسین بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 18 سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے نقل کیا کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ایک حصے میں کہا جاتا تھا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا اور اسے اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ نسخ کے مدعی کو دلیل پیش کرنی چاہیے، جبکہ ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ نمبر 19 عبد الرزاق معمر سے اور ابن حماد سے، وہ اپنے والد سے اور اپنے جد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث معراج میں فرمایا کہ جبرائیل کھڑے ہوئے اور اپنی سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت کو کان پر رکھ کر دو دو جملوں کے ساتھ اذان دی۔ آخر میں نقل کیا جائے گا کہ انہوں نے 2 بار حی علی خیر العمل کہا۔ نمبر 20 ابن نبھا اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کہا کرتا تھا۔ قاسم بن محمد کہتا ہے کہ کتاب الاسنام میں آیا ہے کہ صحیح ہے کہ اذان کا شرعی حکم حی علی خیر العمل کے ساتھ تھا، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ روز خندق اذان اس جملے کے ساتھ دی گئی تھی۔ یہ جملہ نماز کی جانب دعوت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے بہترین اعمال تمہاری نمازیں ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ابن عمر، حسن و حسین، بلال اور صحابہ کا ایک گروہ یہ جملہ کہا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ بات کتاب موطا کی شرح اور اپنی دوسری کتب میں نقل کی ہے۔ فتوحات مکیہ کا مؤلف، جو صوفیہ کے مشائخ میں سے ایک ہے، کہتا ہے کہ پیروان مذاہب اسلامی نے اپنے تعصب کی بنا پر اجماع کر لیا کہ حی علی خیر العمل کو ترک کرنا ہے۔ سید علامہ عز الدین ابو ابراہیم بن ابراہیم نے ذکر کیا کہ میں نے حی علی خیر العمل کے بارے میں 2 اسناد کی تحقیق کی۔ یہ دونوں ابن عمر اور زین العابدین علیہ السلام تک پہنچتی تھیں۔ میں نے ان دونوں کی سندوں کو صحیح پایا۔ امام سروجی کتاب شرح ہدایت الحنفیہ میں روایت کرتے ہیں کہ حی علی خیر العمل پر مشتمل احادیث کثیر طریق سے نقل ہوئی ہیں۔ نمبر 21 امام علی علیہ السلام سے نقل ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ اذان دو، حی علی خیر العمل۔ یہ حدیث کتاب شفا میں نقل ہوئی ہے۔ نمبر 22 محمد بن منصور کتاب الجامع میں قابل قبول راویوں سے استناد کرتے ہوئے ابو مخزورہ سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں میں سے ایک تھے، نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہو۔ نمبر 23 کتاب شفا میں محمد بن منصور سے نقل ہوا کہ ابو القاسم نے ابو مخزورہ کو اذان دینے اور اس میں حی علی خیر العمل کہنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ نمبر 24 ابو بکر احمد بن محمد الاسری سے، اس نے موسیٰ بن ہارون سے، اس نے ہمانی سے اور اس نے ابو بکر بن عیاش سے، اس نے عبدالعزیز بن رفیع سے نقل کیا کہ ابو مخدورہ نے کہا کہ جب میں جوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اپنی اذان کے آخر میں حی علی خیر العمل کو رکھ۔ نمبر 25 کتاب شفا میں آیا ہے کہ حزیل بن ہلال مدائنی سے نقل ہوا کہ میں نے ابن ابی مخدورہ سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ حی علی فلاح، حی علی خیر العمل۔ نمبر 26 زید بن ارقم سے نقل ہوا کہ وہ حی علی خیر العمل کے ساتھ اذان دیتے تھے۔ نمبر 27 شوکانی کتاب الاحکام سے نقل کرتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اذان میں حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا۔
کہا جاتا تھا اور اسے عمر کے دور میں ترک کیا گیا۔ نمبر 28، حسن بن یحییٰ نے بھی یہی کہا کہ جامع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قول ان سے نقل ہوا ہے۔ محمد بن منصور مرادی کہتا ہے کہ میں نے احمد بن عیسیٰ سے پوچھا، جب تم اذان دیتے ہو کیا اس میں حی علی خیر العمل کہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اذان و اقامت دونوں میں؟ اس نے کہا ہاں، لیکن مخفیانہ طور پر کہتا ہوں۔ محمد بن جمیل نصرین بن مزاحم سے اور ابو جارود سے ہمارے لیے نقل کرتا ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ ابو جارود سے نقل ہوا کہ حسان نے کہا کہ میں نے خراسان میں یحییٰ بن زید کے لیے اذان دی، انہوں نے مجھے حی علی خیر العمل کہنے کا حکم دیا۔ نمبر 29، امام علی ابن الحسین سے نقل ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کی آواز سنتے اس کے جملوں کو دہرایا کرتے تھے، اور جب مؤذن کہتا تھا کہ حی علی فلاح، حی علی خیر العمل، آپ فرمایا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 30، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد علی ابن الحسین سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حی علی فلاح کہنے کے بعد حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ نمبر 31، زرکشی کتاب بحر المحیط میں کہتا ہے، بقیہ مسائل کی طرح جس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر جو اہل مدینہ کے بزرگان میں سے تھے، اذان کے ایک ایک جملے پر مبنی ہونے اور اس میں حی علی خیر العمل ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ نمبر 32، کتاب الاسلام میں آیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ اذان کا حکم حی علی خیر العمل کے ساتھ تھا۔ نمبر 33، روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام اذان میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ شیعہ بھی اسی روش پر کاربند ہیں۔ نمبر 34، کتاب الروض النظیر میں آیا ہے کہ بہت سے مالکی اور ایسے ہی حنفی اور شافعی علماء نے کہا ہے کہ حی علی خیر العمل اذان کے الفاظ میں سے ہے۔ صفحہ نمبر 332 ہے، عنوان ہے یاد دہانی اور اشارہ۔ ذکر شدہ روایات اور نصوص اور بالخصوص جو کچھ حسین بن فقہ کے ساتھ ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء حی علی خیر العمل کہنے پر بہت زیادہ حساسیت دکھاتے تھے، اور عین ممکن تھا کہ بعض اوقات اس جملوں کا کہنا قتل و غارت گری، مصیبتوں، بلاؤں اور عظیم خطرات کا پیش خیمہ بنتا ہو۔ سچ میں خلیفہ دوم کی سنت کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں مقدم کیا گیا؟ بے سروپا اشکالات۔ نمبر 1، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حی علی خیر العمل کی عبارت صحیح بخاری اور مسلم اور دوسرے جوامع حدیثی میں موجود نہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان میں یہ عبارت کہنا صحیح نہیں، یہاں تک کہ اگر وہ روایت درست ہو جو کہتی ہیں کہ پہلی اذان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان میں بھی حی علی خیر العمل موجود تھا، تب بھی وہ ان احادیث کے ذریعے سے منسوخ ہو جائے گی جن میں یہ جملہ موجود نہیں۔ یہ دعویٰ چند دلیلوں کی بنا پر باطل ہے۔ اول صحیحین یعنی جو ان کی صحاح ہیں میں احکام پر مشتمل تمام احادیث کو جمع نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، اگر یہ جملہ منسوخ ہو گیا ہوتا تو ابن عمر، امام زین العابدین علیہ السلام، زید بن ارقم اور دیگر افراد کو بھی اس کی خبر ہوتی، پھر انہوں نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اس کام کو کیوں جاری رکھا؟ نمبر 3، اس بحث میں نقل شدہ بعض روایات صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے اس عبارت کو اذان سے نکالنے والے عمر بن خطاب تھے، انہوں نے اس امر کو مصلحت جانا تھا۔ بالفرض اگر ہم ایسی مصلحت کے درست ہونے کو قبول بھی کر لیں تو اس مصلحت کے ختم ہوتے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنے کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ شاید بعض صحابہ، تابعین اور اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں کا اس جملے کو کہنے کا اہتمام اس جانب اشارہ ہو کہ وہ عمر کے اجتہادی فتوے سے متفق نہیں تھے
اور اسے قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، بعض افراد کا کہنا ہے کہ حی علی خیر العمل کہنا مکروہ ہے۔ یہ بات کسی بھی طور قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کی کراہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے قبل ہم جان چکے ہیں کہ صحیح روایات میں صحابہ اور تابعین سے نقل ہوا ہے کہ وہ اپنی اذانوں میں یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ اہل بیت نبوت اور معدن رسالت علیہم السلام جو ثقلین میں سے ایک ہیں، وہ بھی اس جملے کو اذان میں کہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے طول تاریخ میں اذان میں حی علی خیر العمل کہنا اہل بیت علیہم السلام، علویوں اور شیعوں کے لیے ایک شعار کے طور پر باقی رہا، یہاں تک کہ حسین بن علی صاحب فقہ کی تحریک کا آغاز بھی اسی سے ہوا۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے اس کے بعد آنے والی روایات کی جانب رجوع کیجیے۔ صفحہ نمبر 333 عنوان ہے شعار حی علی خیر العمل اور اس کا مقام۔ نمبر 1، عبداللہ بن حسن افتس اس مینارے پر چڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے تھا اور اس کے نزدیک جنازے پڑھے جاتے تھے۔ اس پر چڑھ کر انہوں نے مؤذن سے کہا اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کہو۔ چونکہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اس لیے مؤذن نے ان کے کہے پر عمل کیا۔ جب عمری یعنی منصور کی جانب سے مدینے کے گورنر نے اذان میں یہ جملہ سنا، خطرہ محسوس کیا اور پریشان ہو کر حکم دیا دروازے بند کرو، مجھے پانی پلاؤ۔ نمبر 2، تنخوہی کہتا ہے کہ ابو الفرج نے اسے خبر دی ہے کہ میں نے قطیہ میں لوگوں کو اپنی زبان میں اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کہتے سنا۔ نمبر 3، ابن کثیر سال 443 ہجری کے واقعات میں رافضیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ نمبر 4، حلبی کہتا ہے کہ بعض افراد نے نقل کیا ہے کہ آل بویہ کی حکومت میں رافضی حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل بھی کہا کرتے تھے۔ پھر جب سلجوقی برسر اقتدار آئے تو سن 448 ہجری سے مؤذنوں کو اس کام سے روک دیا اور حکم دیا کہ اس کی جگہ فجر کی اذان میں دوبارہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے۔ نمبر 5، ابن فرحون نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے ساتھ ایک بلند دیوار تعمیر کی گئی تھی تاکہ وہ غروب کے وقت دھوپ روک سکے۔ اس حصار کا اضافہ ایک بدعت اور گمراہی تھا، لیکن شیعہ اس حصار کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ میں نے خود اس شخص سے جو حجرے کے آگے کھڑا تھا اور اذان دے رہا تھا سنا کہ بلند آواز سے حی علی خیر العمل کہہ رہا ہے۔ وہ جگہ ان کے علماء کا مکان تدریس و خلوت تھا۔ پھر خدا نے انہیں نابود کرنے کے لیے کسی کا بندوبست کیا اور اس نے راتوں رات اس کے دروازے اکھاڑ ڈالے۔ نمبر 6، ابن قاسم نویری اسکردرانی کہتے ہیں جب موئس مصر آیا حکم دیا مسجد عمرو بن عاص اور مسجد ابن طولون میں حی علی خیر العمل کے ساتھ اذان دی جائے۔ عبیدیان کی دولت کے آخر تک یعنی سن 567 ہجری تک اذان میں یہ جملہ کہا جاتا رہا۔ اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد یہ جملہ بھی ختم ہو گیا اور سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوبی نے یہ کام ختم کیا۔ نمبر 8، سن 350 ہجری میں دمشق میں موئس کے نائب جعفر بن فلاح کے حکم سے مؤذنوں نے اذانوں میں حی علی خیر العمل کھل کر کہنا شروع کر دیا۔ اسی سال بیسائری بغداد میں داخل ہوا اور اس نے بھی اذان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ کیا تھا۔ نمبر 9، نویری اسکردرانی کہتا ہے کہ عبیدی جو خود کو فاطمی سمجھتے تھے شیعہ تھے اور اپنی اذانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ ویسے ہی جیسے زیدیہ مکہ اور مدینہ میں ایام حج کے علاوہ اور سعادہ
اور یمن کے دوسرے شہروں میں اذان میں دوبارہ یہ جملہ کہا کرتے تھے، 2 بار یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ نمبر 10، شیعوں نے صلاح الدین ایوبی کے مقابل والی حلب کی مدد کرنے کی شرائط رکھی تھی۔ ابن کثیر ان شرائط کے بارے میں ناقم ہیں۔ رابضیوں نے والی حلب کے ساتھ شرط رکھی تھی کہ اذانوں میں حی علی خیر العمل واپس پلٹایا جائے اور تمام مساجد اور بازاروں میں یہ جملہ کہا جائے گا۔ ایک مسجد اس سے اختصاص پائے گی اور اس میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام بلند آواز سے لیے جائیں گے۔ جنازوں پر 5 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ عقد نکاح حلب کے شیعہ پیشوا شریف الطاہر ابو المکارم حمزہ بن زہرہ حسینی کے سپرد کیا جائے گا۔ والی نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا تھا۔ صفحہ نمبر 334، عنوان ہے حی علی خیر العمل کو حذف کرنے کی وجہ۔ یہ عبارت اذان سے کیوں حذف ہوئی؟ خود خلیفہ دوم اس رات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ابن شعزان اہل سنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تم قاضی ابو یوسف سے ایک روایت نقل کرتے ہو جسے محمد بن حسن اور ان کے اصحاب نے نقل کیا ہے۔ ایسے ہی یہ روایت ابو حنیفہ نے بھی نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں نیز عمر کے ابتدائی دور میں بھی اذان میں حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا۔ پھر ایک دن عمر نے کہا، مجھے خوف ہے کہ اگر حی علی خیر العمل کہا گیا تو یہ لوگ نماز سے ہی چپک جائیں گے اور جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جملے اذان سے حذف کرنے کا حکم دیا۔ اس جیسی روایات اور دیگر شخصیات سے بھی نقل ہوئی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے اور ابن عباس سے۔ اس فتوے پر کلام جہاد کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دوسرے کسی زمانے سے زیادہ اہم اور شدید تھا، اور اس دور میں جہاد کے لیے لوگوں کی ضرورت عمر کے زمانے سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عبارت اذان سے نہیں نکالی۔ اس وجہ سے ہمیں قطعی یقین ہے کہ خلیفہ دوم کا اجتہاد قوت اور کفایات کے لحاظ سے قابل قبول سطح پر نہیں تھا، اور انہوں نے اس موضوع کی تمام جہت کو کافی و مطلوب صورت میں نہیں جانچا تھا، مگر یہ کہ ہم عمر کی دلیل کے بارے میں یہ توجیہ کریں گے کہ اذان سے اس عبارت کو حذف کرنا وقتی وجوہات کی بنا پر تھا جو ان کی نظر کے مطابق اس زمانے کے حالات کا تقاضا تھا۔ شاید وہ اذان سے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے حذف کرنے کی فکر میں ہوں، بلکہ فقط ایک خاص وقت تک اس کے اجرا کو مطلوب سمجھتے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو آج کے دور میں اس توجیہ کی کوئی اساس باقی نہیں بچتی، نیز اذان میں یہ جملہ حذف کیے رکھنا ہمارے لیے قابل ادراک نہیں۔ پھر ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار کی سنت کی جانب کیوں نہ پلٹیں؟ اگر عمر بن خطاب ہمیشہ کے لیے بھی اس جملے کو اذان سے حذف کرنا چاہتے تھے اور شریعت سے ساقط کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ انہوں نے اسی سے ملتے جلتے مواد میں ایسے ہی کیا تھا، اس وقت احکام اسلامی کا حقیقی معیار خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار ہے، نہ کہ عمر بن خطاب کے اقوال۔ یہ بات بالکل روشن ہے اور توضیح کی نیاز بند نہیں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ابو بکر نے یہ کام کیوں انجام نہیں دیا تھا۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ کہ اگلی نشست میں نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔